اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، یعنی دنیا کی دولت سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابن ماجہ اور حضرت عبدالرزاق نے روایت کی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم المرتبت شیخ طریقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت سید خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ اجمیر ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری کے خلیفہ اعظم ہیں اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد معظم ہیں۔ کیا مرتبہ اور کیا شان ہے، شیخ دیکھیں، اور جو تربیت یافتہ فرزند معنوی ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں۔ ناظرین مکرم، ہم جس خطے کو خراسان کہتے ہیں، خراسان بزرگ یا گریٹر خراسان، اس میں کئی ممالک اب شامل ہیں۔ ان میں ایک ملک کرغیزستان بھی ہے، وہاں وادی فرغانہ ہے۔ وادی فرغانہ جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دو اعتبارات سے۔ ایک یہ کہ ایک شخص وہاں ایسا پیدا ہوا جس نے جنوبی ایشیا میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، ظہیر الدین محمد بابر، اور ایک شخص اس سے صدیوں پہلے ایسا پیدا ہوا جو سادات کے خانوادے سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے جنوبی ایشیا میں اقلیم قلب فتح کی۔ حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرغانہ کی وادی میں اوش ایک قصبہ ہے، وہاں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے۔ کیا زمانہ تھا ناظرین مکرم! میں جب بھی اولیاء کرام کا ذکر پڑھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کتنا عظیم معاشرہ تھا کہ یتیم بچے رول نہیں جاتے تھے۔ کیسے کیسے در یتیم تھے ہماری تاریخ میں، جو اعلیٰ ترین دنیاوی منصبوں تک بھی پہنچے اور روحانی مناصب تک بھی پہنچے اور علوم و فنون میں کامل ہوئے۔ یہ ایک معیاری اسلامی معاشرے کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے، اور اس میں حکومتوں کا شاید اتنا دخل نہ ہو جتنا خود معاشرتی اکابر کا اس میں دخل تھا۔ حضرت کو طلب معرفت تھی، سلوک کے رستے پہ چلنا چاہتے تھے۔ قسام ازل نے طے کر دیا تھا کہ ہند الولی کا جو فیض ہے وہ بابا فرید تک حضرت کے توسط سے پہنچنا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ طلب معرفت نہ ہوتی۔ اصفہان میں چشتیوں کی بھی ایک بڑا مرکز رہا ہے اور بڑے اکابر مشائخ وہاں رہے ہیں۔ ان میں ایک حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ چونکہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی بھی اصفہان اور اس کے نواح میں بہت آتے جاتے رہے، آپ کی تربیت بھی بتائی جاتی ہے کہ وہاں ہوئی، تو حضرت کا پہلا میلان محبت حضرت محمود اصفہانی کی طرف تھا۔ وہیں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے آپ کو دیکھا اور اپنا لیا، سبقت فرما لی۔ یہ بھی دیکھیے نا، خوش نصیبی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے خدمت شیخ کی انتہا کر دی، اسفار کیے، تحصیل علم میں کمال حاصل کیا، قرآن کریم تو حفظ فرما لیا تھا، پھر بر صغیر چلے آئے۔ یہاں آپ کی خدمات اتنی کثیر النوع ہیں جن پر ہم بات چیت کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسا اچھا معاشرہ تھا کہ جو خراسان سے اور دیگر علاقوں سے آنے والے بزرگان دین ہوتے تھے یا تاجر ہوتے تھے یا عام لوگ ہوتے تھے، ان کو کتنی خوش دلی سے قبول کر لیا جاتا تھا اور معاشرے کا حصہ بنا لیا جاتا تھا۔
حضرت کی کئی ہیں، بڑی انفرادیتیں ہیں، مشائخ چشت میں ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوا۔ اس پر بات چیت کریں گے آج ہمارے ساتھ بہت ہی محترم دانشور صاحبان علم، اہل دل تشریف فرما ہیں۔ ان سے ہم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بہت ہی خوبصورت اور روح پرور باتیں سنیں گے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، اور ان کے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد قاسم بٹ صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی تشریف آوری کا۔ جامی صاحب، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی پس منظر اور وطن اور آپ کی یتیمی اور تعلیم، ابتدائی احوال اور جو ولایت کے آثار آپ کی جبین مکرم سے آشکار تھے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت اور جامع تعارف کرایا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت اور رحمت کے جب ہم شواہد ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ ایک بہت خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ جس ہیرے کو جس وقت ہونا چاہیے وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہر بندہ ضرور نور کا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر نور نے ضو فشانی بڑی کی ہے۔ جی، تو یہ رنگ جہاں جہاں آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے آپ نے علاقہ بتایا، اس علاقے سے آپ سادات حسینی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں ذرا سادہ سمجھتا ہوں، سیر الاقطاب والے نے چونکہ پورا نسب دیا ہے، ضرور ارشاد فرمائیے، تاکہ یہ مبارک نام زبانوں پر آ جائیں۔ سادات کے جو شجرے پڑھنا ہے نا، یہ ان کے نسب نامے پڑھنا، یہ خود وظیفہ ہے، یہ خود وظیفہ ہے، ورد ہے۔ بالکل ارشاد کیجیے۔ بختیار اوشی بن سید موسیٰ بن سید احمد بن سید کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید اسحاق حسن بن سید معروف بن سید احمد حسنی بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن حضرت امام تقی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ حضور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ جب اکابر سادات کا شجرہ سنتے ہیں، چاہے وہ شجرہ طریقت ہو یا سلسلہ نسب ہو، تو آخر میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ ارشاد کیجیے۔ تو آپ کا یہ چونکہ سادات کے خانوادے کے آپ در نایاب ہیں، تو پھر آپ کے حالات میں جو ایک بہت خوشگوار حیرت ملتی ہے، تو جہاں وہاب کا بڑا گہرا رنگ ہے، وہاں کسب اور طلب کی بھی شدت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میں ذرا گزارش کروں، صرف وہاب پر ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہاب کی صورت میں جو کچھ عطا ہوتا ہے اس کو کسب کے زور پر مسلسل پالش بھی کرتے رہنا چاہیے، دو عطشہ ہو جاتا ہے۔ تو لکھا ہے جی 1.5 سال کی عمر میں آپ تھے، والد صاحب وصال کر گئے، تو والدہ ماجدہ کو خود کہنے لگے کہ میں اب قرآن مجید پڑھنے کی طرف مائل ہوں، اگر آپ اپنی سرپرستی میں مجھے کہیں بھیجیں۔ آدھا قرآن کریم تو ویسے ہی حفظ کیا ہوا تھا۔ یہ تو آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ جو ہم اعمال صالحہ کے اثرات ویسے پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، یہ ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے جہاں تقوی اور طہارت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بلکہ یہ حدیث مبارکہ بھی سنا دوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ شکایت کی گئی کہ اولاد کے کردار کی گارنٹی کس میں ہے، تو آپ نے فرمایا رزق حلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رزق حلال وہ پہلا قرینہ ہے جو اولاد میں آنے والے اعمال کی حلال بنیادیں فراہم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کے اثرات، تقوی اور طہارت کے اثرات۔ اب یہ تو ہمارے ہاں رجحانات نہیں رہے، ورنہ پرانے زمانے میں یہ جو پاکیزہ عورتیں تھیں، یہ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی تقوی کے اعلیٰ معیار پر رکھتی تھی۔ حضور اب تو جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے،
تو بہت سارے لوگ ماننے لگے ہیں کہ جب ایام حمل ہوں تو آپ یہ غذا کھائیں، خصوصی طور پر خوبصورت بچوں کی تصاویر دیکھیں، ٹھیک ہے، باغ و بہار کی تصاویر دیکھیں تو اس کے اثرات پڑیں گے، تو غذائے روحانی کے اور غذائے مانوی کے اثرات نہیں پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اسی طرح یہ شواہد بھی ملتے ہیں کہ یہ جو پاکیزہ مائیں تھیں، یہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھیں، جس لحن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، سبحان اللہ، اس قرآن کی آواز کی لوریاں وہ جو شکم مادر میں امانت پڑی ہوتی تھی وہاں بھی کشید ہو کر جاتی تھیں۔ کمال ہے۔ تو لہٰذا آپ جب قرآن کی طرف جانے لگے تو کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحب نے ایک تختی منگائی اور ساتھ مٹھائی منگا کر خادمہ کو بھیجا کہ صاحبزادے کو ذرا ساتھ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بٹھائیں۔ دیکھیں چنیدگی کا رنگ دیکھیں، آگے ایک بہت روحانی بزرگ ملے، انہوں نے آپ کی انگل پکڑی اور آپ کو کہا اس مسجد کے قاری صاحب کے پاس نہیں، فلاں کے پاس آپ کو بٹھانا ہے۔ ابو حفص، حضرت ابو حفص کے پاس لے گئے۔ وہ حضرت ابو حفص بہت بڑے ولی تھے، بے شک مدرس تھے، بڑے قاری تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو اتنا جو اعزاز دیا جا رہا ہے، چونکہ ان بزرگوں کو جانتے تھے تو وہ بڑے ادب سے ملے، تو صاحبزادے کو کہنے لگے یہ پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ خضر علیہ السلام نے بچپن سے آپ کی انگل پکڑ لی ہے، یہ علم لدنی کا اللہ کی زمین پر سب سے بڑا اشارہ ہے۔ بے شک بے شک، بیٹے آپ کو اسرار الہیہ عطا کیے جائیں گے۔ کیا شان! اور خود فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو حفص کی صحبت میں رہ کر نہ صرف میں نے قرآن پڑھا بلکہ تقوی شعاری کی اور کردار سازی کے ابتدائی جو نقوش ہیں وہ حضرت ابو حفص نے میرے اندر بیدار کی ہے۔ وہ پہلے بھی موجود تھے لیکن پالش انہوں نے اس کو کیا۔ کہ نظامی صاحب یہاں میں ایک جملہ اشارہ کر دوں، آج جو ہماری سوسائٹی اتنی کمزور بیٹھی ہے نا، سب سے زیادہ ذمہ دار مدرس بیٹھا ہے۔ بے شک، ورنہ بچے مدرسین کے پاس آتے ہیں، وہ ان کو علم بھی دے سکتے ہیں، ان کے اندر کردار بھی منتقل کر سکتے ہیں۔ معصوم پھول ہیں حضور ان کا۔ تو پھر یہ جو معلمیت کا درجہ ہے، اوپر چھتری تو چیک کریں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ساری صفات اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں تعارف کراتے ہوئے بتاتا ہوں میں معلم بنا کر۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! تو معلمانہ شان کے نیچے بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ بچے اگر قرآن پڑھنے بھی آئیں تو پکے مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب زبیر صاحب، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی بیعت کیسے ہوئی حضرت خواجہ معین الدین سے؟ روحانی تربیت کے کیا مراحل طے کیے؟ سفروں میں ساتھ رہے، خدمت کی مثال قائم کر دی اور پھر عطائے خلافت ہوئی، ارشاد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوش سے جب بغداد کی طرف خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چلے تو بغداد میں وہ حضرت شیخ ابو اللیث سمرقندی کی مسجد تھی، وہاں پہ گئے تو وہاں پہ حسن اتفاق سے حضرت شہاب الدین سہروردی بھی موجود تھے اور شیخ احمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ تو ان کی موجودگی میں پھر آپ کو شرف بیعت وہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ جو خواجہ محمد اصفہانی کا آپ نے بتایا، اس وقت آپ کو چادر تو عطا کر دی تھی اور یہاں پہ پھر باقاعدہ بیعت فرمایا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے اپنا بنا لیا، جی اپنا بنا، اور پھر اس کا اعلان اور اظہار بعد میں۔ جی بالکل۔ کتاب سبع سنابل میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو 40 روز تک مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں یہ عاشق خدا ہے، سبحان اللہ، ان کو آپ خرقہ گلیم عطا کر دیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بھی خواب میں زیارت ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے حبیب رسول خدا کا محبوب ہے، کیا کہنے، تو آپ ان کو خرقہ گلیم عطا کر دیں۔ تو اصل میں تو آپ نے اسی وقت ہی ابھی 17-18 سال کا سن ہوگا، اس میں آپ کو خرقہ خلافت اور اجازت آپ کو عطا کر دی۔ معروف ہے حضور کہ اکابر مشائخ چشت میں سب سے کم عمری میں خرقہ خلافت حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو ملا۔ جی بالکل۔
اور سب سے زیادہ عمر میں حضرت بابا فرید کو ملا. جی بالکل. اچھا انہی کے صدقے سے پھر حفاظ کرام کے لیے ایک تحفہ بھی ملا نا کہ 15 سپارے تو آپ نے ابھی بیان کر دیا کہ وہ تو بچپن میں ہی آپ کو حفظ تھے, تو باقی 15 کے لیے تھوڑی سی آپ کے دل میں خلش تھی کہ اللہ کرے مجھے یاد ہو جائے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ ان کے قدموں میں گر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آنکھیں رکھ دی, رونے لگ گئے کہ میرا ایک مسئلہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا مسئلہ ہے, آپ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کریں, آپ کو جلد حفظ ہو جائے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی تو مجھے بڑی جلد وہ قرآن حفظ ہو گیا. آپ ناظرین کو بتا دینا کہ تمام مشائخ طریقت ان لوگوں کو جو حفظ قرآن میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے سورہ یوسف یاد کیجئے. جی سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرائی جاتی اور اس وجہ سے پھر بچے جلدی سے اس کو, یہ ایک تحفہ میں سمجھتا ہوں ہمیں مل گیا. اچھا پھر وہاں سے پھر جب آپ واپس آئے اور دہلی کی طرف جب آ رہے تھے تو خواجہ حمید الدین ناگوری بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ بھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے شاید خلیفہ ہیں, تو انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ ایک آفتاب ہے اور وہ آفتاب اس کی کرنیں جو ہیں وہ پوری دہلی کو منور کر رہی ہیں, اور پھر وہ آفتاب میرے گھر میں اتر رہا ہے اور آفتاب زمانے آج سے کہہ رہا ہے میں یہیں رکوں گا. اور پھر جب آئے نا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, چھوٹی سی عمر تھی, چھوٹا سا سن تھا, تو وہ بلکہ وہ بھی واقعہ ہے نا کہ محفل سماعت تھی تو حمید الدین ناگوری صاحب نے کہا ابھی تو آپ امرد ہیں, آپ کی تو صحیح طرح سے ابھی ریش مبارک بھی نہیں آئی, تو آپ نے کہا ریش مبارک میری ہے, اور آپ نے ایسے ہاتھ پھیرا اور آپ کی ریش بڑی ہوئی, آپ نے کہا ریش مبارک تو ہے میری. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا شورا ہوا دہلی میں کیونکہ جو سلطان الہند تھے انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن پہ بھیجا ہوا تھا. حضور زبیر صاحب حسینی سید ہوں, جی بے شک, عمر 20-22 سال ہو, جی بے شک, اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم توجہ حاصل ہو, بے شک, تو ظاہری اور باطنی حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. جی بالکل. اچھا اتنا مقام ہے کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ شیخ ان کے تابع, شیخ کو خط لکھتے ہیں تو شیخ کہتے ہیں کہ یار آپ زحمت نہ کریں, میں آتا ہوں آپ سے, چشمہ آیا ہے پیاسے کے پاس, جی چشمہ پیاسے کئی دفعہ آئے ہیں. اچھا آپ نے 7 خط لکھے ہیں. اچھا ان خطوط میں جو آپ کو مخاطب کرتے ہیں نا, اوے دوست قلبی, محب دلی, اوے ہوئے عاشق الہی, اور وہ مخزن اسرار یزدانی, معدن فیوزات یزدانی, یعنی اپنے مرید کے بارے میں شیخ یہ القابات استعمال کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ جب آئے نا تو وہ جو شیخ الاسلام تھے نجم الدین صغرا, وہ ویسے دوست تھے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ملنے نہیں آئے, لگتا ہے خفا ہے, تو میں ان کے پاس چلتا ہوں. تو گھر میں کوئی تعمیر کر رہے تھے تو بڑی سرد میری سے ملے, تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ شیخ الاسلامی نا تمہارے دماغ میں گھس گئی ہے. کہتے ہیں نہیں شیخ الاسلامی نہیں گھسی, میں تو ابھی بھی بڑا اخلاص آپ سے رکھتا ہوں, لیکن آپ کے ایک مرید خاص ادھر آئے ہیں, جب سے وہ ادھر آئے ہیں نا تو میری جو شیخ الاسلامی ہے وہ ایک جو کے برابر اس کی اہمیت نہیں ہے, اور لوگ میری طرف توجہ نہیں دیتے, میری طرف دھیان نہیں دیتے. اچھا پھر اس میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کے باوجود کہ شیخ کے مطلوب اور مقصود تھے, آپ نے بڑی ریاضت بھی کی. بیعت کے فوراً بعد آپ ہر رات 95 نوافل پڑھتے تھے, یہ جو طاق عدد ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے وطر کا طاق, اور پھر 3000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے. اس درود شریف کی بھی تو کیا بات ہے, اور ایک دفعہ جب وہ بھول گئے, 2-3 راتیں جب بھولے تو وہ پھر شادی جب ہوئی, جی جب شادی ہوئی تھی تو وہ مرید خاص کو وہ 19 ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پوچھیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان کا درود نہیں پہنچ رہا. دیکھیں آپ محبت سے پڑھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور خود خبر لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ درود پاک نہیں پہنچ رہا. تو اچھا پھر جو سلطان التمش کی جو آپ کے ساتھ عقیدت ہے نا, اس کی وجہ سے دلی جو ہے وہ ہندوستان کا دل بن گیا. پھر اس کو حضرت دہلی بھی کہا گیا, پھر اس کو جنت عدن بھی کہا ہے حضرت امیر خسرو نے. حضرت زبیر صاحب آپ کے توسط سے جو آپ نے ایک بات کی, اجازت دیں تو میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں, وہ بہت مفید ہوگا. حمید الدین ناگوری نام کی 2 شخصیات ہیں, ایک قاضی حمید الدین ناگوری اور ایک شیخ حمید الدین سوالی صوفی ناگوری. جی ٹھیک ہے. تو ہمارے اکابر چشت نے ان کے بہترین محبوب دوستوں میں سلسلہ سہروردیہ کے مشائخ تھے, حضرت قاضی حمید الدین ناگوری. انہوں نے کہتے ہیں کہ سکہ بٹھایا سما کا دہلی میں, اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی, یعنی کیا محبت ہے جانب ان کی, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہی چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. ہاں بہت نوازش. ڈاکٹر قاسم صاحب, بارگاہ اجمیری میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کا جو مقام ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک محبوب کا مقام ہوتا ہے, اور چونکہ آپ فرزند مانوی ہیں آپ کے, اور سب سے بڑے فرزند ہیں, خواجہ نظام فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے
جس طرح فرماتے تھے کہ کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فرزند کون ہیں تو بابا صاحب ہیں، تو اسی طرح حضرت خواجہ اجمیری کے فرزند اگر کسی نے دیکھنے ہوں ان کے اپنے فرزندوں کے علاوہ تو وہ خواجہ بختیار کاکی ہیں۔ تو وہ جو محبت جس کا اشارہ بھی کیا، خط کتابت بھی ہوتی رہی، حضرت خواجہ اجمیری دہلی بھی تشریف لائے ملنے، ارشاد فرمائیے کیا محبت کی داستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علی رسول الکریم۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی محبت ایسی ہی جیسے کسی روحانی باپ کی اپنے روحانی فرزند کے ساتھ۔ دیکھیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سالک یا مرید وہ گھر سے نکلتا ہے مرشد کی تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس معاملے کے اندر نظر انتخاب جو ہے وہ مرشد کی پڑتی ہے مرید کے اوپر۔ یعنی آپ چنے ہوئے تھے کہ نگاہ معین الدین چشتی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مرید جو ازل سے لکھا دیا گیا تھا کہ یہ مرید میرے سلسلے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کیا کردار ادا کرنے والا ہے، یہ کوہ نور میرا ہے، یہ کوہ نور میرا ہے۔ تو ابھی ذکر ہوا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی چادر ان کو عنایت فرمائی، یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ ابھی ذکر ہوا کہ کس طرح سے آپ جب دلی تشریف لائے، دلی اس وقت ایک سیاسی اور ثقافتی مرکز تھا، بے شک۔ اب وہاں ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو سلسلہ چشتیہ کی مضبوط بنیاد جو ہے وہ قائم کر سکے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے اس مرید کو، اس خلیفہ کو چنا جو کہ ہر دل عزیز خلیفہ تھا، اور جس میں وہ تمام صفات اور تمام خوبیاں کامل درجے میں موجود تھیں جو یہ فریضہ جو ہے سر انجام دے سکے۔ سبحان اللہ، کیا خوب بات آپ دلی تشریف لاتے ہیں، اپنی خانقاہ قائم کرتے ہیں، یہاں لوگوں میں مقبولیت عام ہوتی ہے۔ اب عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مقبول ہو تو بعض جو ہے وہ حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہوئی، سلطان کے دل میں پیدا کرنا شروع کی، تو یہ خبر شیخ تک بھی پہنچی ہے، اور جب شیخ کو خبر پہنچی کہ میرا مرید مشکل میں ہے تو وہاں اضطراب پیدا، وہاں بے چین ہو گئے، وہاں بے قرار ہو گئے، اتنی فکر، اتنی ہمدردی کہ خود تشریف لائے اپنے مرید سے ملنے کے لیے۔ اب آئے، وہ سارا واقعہ بیان ہوا نجم الدین صغریٰ کے حوالے سے بھی۔ پھر جب جانے لگے تو ساتھ میں اپنے مرید کو لے جانے کا بھی ارادہ کیا کہ اب یہاں رہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھا کہ جناب لوگ جوک در جوک سارے کے سارے شہر سے نکل آئے ان کو روکنے کے لیے، سلطان خود آیا ان کو روکنے کے لیے، اور لوگوں کی عقیدت اور محبت ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بختیار تم ادھر ہی رہو، تم کو ساتھ لے جانا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی، اور پھر آپ ان کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے باوجود اس محبت اور عقیدت کے۔ دیکھیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو اس میں 3 خصلتیں دیکھی جائیں، دریا جیسی سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو، اور زمین جیسا تواضع ہو، اور یہ تینوں صفات حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں کامل درجے میں موجود تھی۔ یعنی اپنے مرشد کے فرمان کا بالکل عملی نمونہ تھے آپ۔ بے شک آپ کے احوال کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فقر آپ کی زندگی میں غالب تھا۔ آپ نے اپنے معمولات، ابتدائی زندگی جو ہے وہ بڑی تنگ دستی اور اسرت میں گزاری۔ بعض اوقات ایسے احوال آتے تھے کہ قرض لینے کی نوبت پہنچ جاتی تھی۔ اچھا، کاکی کا لقب جو ہے خود وہ اسی وہی میں بیان کرنے لگا ہوں کہ قرض لینے کی نوبت، پڑوسی سے قرض لے کے کبھی 300 درہم قرض لے کے بھی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ آخر جب یہ سلسلہ طول پکڑا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اس کے بعد سے پھر مسلح کے نیچے سے ہی کاک جو ہے وہ برآمد ہوتا، اور پھر اس کے اوپر ہی سارے کے سارے گھر والے جو گزارا کر لیتے تھے۔ تو یہ کرامت ان کی ظاہر ہوئی اس سلسلے کے اندر۔ احوال کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کی شخصیت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر مشاہدہ حق میں مشغولیت جو ہے وہ غالب تھی، تو اکثر مشغول حق رہا کرتے تھے، اور اکثر فرمایا کرتے اول زمانے کے اندر تو نیند کبھی نہ کبھی لے لیا کرتے تھے، لیکن اواخر کے اندر وہ سلسلہ بھی ترک ہو گیا تھا۔ اور فرمایا کرتے جب میں سوتا ہوں تو مجھے زحمت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر مہمان جو آپ سے ملنے آیا کرتے تھے ان کی کچھ دیر تک تواضع فرماتے، اور تواضع فرمانے کے بعد ان سے معذرت کرتے کہ میں آپ سے ملاقات کی فرصت نہیں رکھتا، اور پھر مشغول ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے معمولات کے اندر تلاوت ہے، آپ کے معمولات کے اندر نوافل ہیں، آپ کے معمولات کے اندر اذکار ہیں، اور پھر ابھی درود پاک کا ذکر ہوا، اس سلسلے کے اندر پورا واقعہ ہے کہ ایک رئیس نامی شخص اس نے خواب میں دیکھا، ایک قبہ دیکھا خواب کے اندر، اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہے، اور ایک پست قامت آدمی ہے جو کبھی اندر جاتا ہے کبھی اس سے باہر آتا ہے۔ تو آپ کو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ جو پست قامت شخص ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ اور اس قبہ کے اندر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
وہ لوگ آتے ہیں، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر جا کے اندر زیارت کرتے ہیں۔ خواب دیکھ لے روانے نے خواہش کی کہ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ عبداللہ بن مسعود سے عرض کی، وہ اندر گئے تو باہر پیغام لے کر آئے کہ آپ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی آپ میں وہ صلاحیت اور قابلیت پیدا نہیں ہوئی کہ میری زیارت کر سکو، لیکن میرا بیٹا قطب الدین، کیا بات، جا کے اس کی زیارت کرو، اس کو میرا سلام پہنچاؤ، اور اسے کہنا کہ تم ہر رات مجھے تحفہ بھیجا کرتے تھے، اب 3 راتیں ہوئی ہیں تمہارا تحفہ مجھے نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی دور ہے جس میں آپ نے نکاح کیا تھا، یہی دور ہے جب آپ نے فرائض کی وجہ سے آپ میں درود پاک پڑھنے میں کوتاہی جو ہو رہی تھی۔ دیکھیے درود پاک کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی کہ دنیا کے جس مقام سے بھی آپ پڑھے بارگاہ رسالت تک پہنچتی ہے، اور مرتبہ مقام حضور سید قطب الدین بختیار کاکی کا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن نہ ہو تو ان کی زیارت کرنے سے سمجھیے کہ ان کے نانا کی زیارت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جو بارگاہ رسالت میں بندے کو یہ مقام جو ہے وہ عنایت فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، درود پاک کا ذکر خیر ہوا، آپ اور ہم درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بہت جلد حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بہت خوبصورت تذکرہ کر رہے ہیں بر صغیر میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کے دوسرے بڑے شیخ طریقت حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کا مزار مبارک دہلی میں ہے۔ حضرت جامی صاحب، آپ کا زہد و ریاضت کا کیا عالم تھا، کچھ اس پر بات ہوئی، اتباع سنت پر کتنا زور تھا، اور پھر چشتیوں کا اور صوفیوں کا اور اسلام کا پیغام پھیلانے میں جو محبت کا پیغام ہے، صلح کا پیغام ہے، قربت کا پیغام ہے، آپ نے کتنی مساعی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں۔ قبلہ نظامی صاحب، ان اولیاء کے تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسلام کا جو روحانی اور عملی نظام ہے ہم اس کو متعارف کرائیں۔ یقین مانے جو مشائخ چشت کے ہاں یہ جو نمایاں خصوصیات ہمیں ملتی ہیں، ان کی ذرا بنیادوں کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ جی، یہاں سب سے زیادہ جو آپ کو رنگ ملے گا وہ توبہ کی کثرت کا رنگ بہت ملے گا۔ کیا بات، یہ وہ پہلا یہ زمرہ تائبین ہے۔ ہاں، یہ وہ پہلا قدم ہے جہاں اصلاح و تربیت نے مستقل بنیادوں پر کھڑا ہونا ہے۔ جامی صاحب، اسی وجہ سے کئی صدیاں بیعت کرنے کے عمل کو ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ توبہ کی۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی بیعت کی یعنی توبہ کا لفظ بولتے ہیں، بیعت توبہ کا لفظ، ٹھیک ہے، تاکہ ایک بندے کے بارے میں یہ اندازہ ہو اگر وہ توبہ کے قانون پر پکا نہیں رہ سکتا تو اس سے بیعت طریقت کیوں لی جائے؟ سبحان اللہ، اس بیچارے کو مکلف نہ کرے نا، وہ ایک کورس پورا نہیں کر سکتا تو اس کو بڑی ڈگری کیوں دے دیں؟ تو یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اگلا رنگ دیکھیں کہ کثرت عبادت میں مشاہدہ الہیہ کی کیفیت کا ورود، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور روزہ رکھنے کے ساتھ اور مراقبے کے ساتھ جو حضرت کا لگاؤ تھا اور رچاؤ تھا، جو اس کے ساتھ وابستگی تھی، وہ بہت دیدنی ہوتی ہے۔ اچھا، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے، وہ بنیادوں کو چیک نہیں کرتے، وہ ثمرات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب ثمرات اور میوے تو کسی درخت پر لگنے ہیں، پہلے اس درخت کی بنیادوں کو چیک کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہاں رنگ دیکھیں کہ کثرت صرف عبادت ہی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے تو اتنا شغف تھا بہت زیادہ کہ بڑی کثرت کے ساتھ صرف 2 نوافل میں قرآن پڑھ دینا۔ اللہ اکبر، تو کیا اندازہ ہے جہاں قرآن پڑھا جائے، اور پھر یہ عام قاری نہیں، جن کی الفاظ پر نظر ہے، معنی پر نظر ہے، تجلی نور الہی پر نظر ہے، تو اس کے قرآن پڑھنے کی کیا کیفیت ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر حیران ہوں گے، اگلا رنگ دیکھیں، محبت الہی اور محبت رسول میں اتنا رچاؤ رسوخ،
کہ وہ صرف محبت عارضی اور وقتی نہیں لگتی، محبت مستقیم بھی ہے، اور محبت اپنی پوری کیفیتوں کے ساتھ جلوہ گر بھی ہے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ محبت کو اگر کسی نے چیک کرنا ہو تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بے قراری اور اضطراب میں آپ کو محبت الہی اور محبت رسول میں طلب صادق کا رنگ نظر آ جائے گا۔ حضور وہ سچا کیوں نہ ہوتی وہ محبت؟ نمود و نمائش کی نون کا ایک نقطہ تو تھا نہیں اس میں۔ بالکل ٹھیک، خالص ترین۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ بھی آپ کے ہاں شواہد ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں قبلہ نظامی صاحب بادشاہوں کو بھی اسیر کر رہنا، بادشاہ ہونا کوئی عام ذہن نہیں جی۔ پھر التمش جیسا بادشاہ جن کی ساری کردار سازی میں حضرت کا بنیادی کردار ہے، وہ خود ولی کامل تھے۔ غریب پروری چیک کر لیں، اس کا راتوں کو جاگ کر رعایا کی نگرانی چیک کر لیں جی، اس کی عبادات کے ساتھ لگاؤ چیک کر لیں، تو آپ کو خواجہ قطب الدین صاحب کی تمام صلاحیتوں کا برملا ایک رنگ نظر آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبیر صاحب، حضرت کے کچھ واقعات، ملفوظات، ارشادات اور پھر خصوصی طور پر آپ کے وصال کا جو واقعہ ہے، مزار مبارک کہاں ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد کیجئے۔ جی، شیخ علی سجستانی کی خانقاہ تھی اور صلاح الدین قوال بڑا مشہور قوال تھا، اس کا بیٹا کریم الدین، نصیر الدین بھی تھے، اور وہ بڑے ہی عاشقانہ عرفانہ کلام پڑھ رہے تھے، اور وہ جو شعر ہے غزل کا کہ عاشق رویت کجا بینت بکس بستہ مویت کجا یابد خلاص، سبحان، کہ وہ جو عاشق کی زلف گرا گیر سے اس کے کنڈل میں پھنس جاتا ہے تو پھر اسے رہائی تو نہیں اس سے ملتی۔ کمال۔ اور پھر وہ احمد جام کا شعر آیا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است۔ اب جب یہ شعر پڑھا تو کیونکہ جو خواجہ صاحب کی کیفیت تھی نا، اس میں استغراق بہت ہو گیا تھا، استغراق تام تھا۔ عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے بھی فرمایا، ابھی ذکر بھی ہوا ہے کہ بالکل مستغرق رہتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یار مجھے اس سے معذور جانے، ان سے ملتے اور کہتے تھے کہ میرا عذر قبول کریں کہ میری کیفیت ہی ایسی ہے۔ تو یہ کیفیت ایسی تھی کہ اس کیفیت میں جب وہ شعر پڑھا گیا نا تو پھر آپ بے اختیار ہی ہو گئے۔ پھر جب پہلا زبیر صاحب، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے صاحب استغراق آدمی نے ایسا خلیفہ پیدا کیا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا، جن سے بڑا عوامی شیخ طریقت اس خطے نے آج تک نہیں دیکھا۔ جی بالکل ایسا کمال ہے، جی کمال ہے، یہ بہت بڑی بات۔ اور جب وہ شعر پڑھتے تو کہتے ہیں کشتگانے خنجر وہ جو جب پڑھتے کہ وہ کشتہ ہیں خنجر تسلیم کے، اور مسلمان کا مطلب بھی ہے صاحب تسلیم و رضا، تو آپ بھی کشتہ ہو جاتے۔ آپ کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر جان نہیں ہے، اور جب پھر وہ دوسرا مصرع پڑھتے ہر زمان از غیب جانے دیگر است، تو پھر آپ میں کچھ زندگی کے آثار اس طرح سے آتے کہ اتنا وجد ہوتا کہ 10 گز تک اچھلتے اور اللہ اللہ، اور کہتے ہیں ہر بنے منہ سے آواز آتی اسم اللہ ذات کی، اور کہتے ہیں کہ پھر تو آپ کا خون بھی نکلنا شروع ہوا اور ہر قطرہ خون سے اسم اللہ لکھا جاتا اللہ۔ اور پھر بدر الدین غزنوی بھی تھے ادھر، حمید الدین ناگوری، وہ پھر آپ کو گھر لے آئے کہ آپ گھر تشریف لے آئے، آپ کی کیفیت ہی ایسی تھی۔ آپ نے کہا یار قوالوں کو بھی ساتھ کمال ہے، اور پھر گھر میں بھی سنتے رہے، بار بار اسے کہیں کہ بار بار یہ سے شعر پڑھو، اور ایک روایت کے مطابق تو 7 دن تک، اور ایک روایت کے مطابق کہ آپ 5 دن تک، 14 ربیع الاول کا دن تھا، انہوں نے کہا کہ مصرع ثانی نہیں پڑھا۔ اور پھر جب وہ کشتگان خنجر تسلیم، سبحان اللہ، اور جب یہ انہوں نے کہا تو پھر دوسرا مصرع نہیں پڑھا، تو پھر آپ نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیا۔ اس سے مجھے نا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کہ وہ ایک قافلے سے گزر رہے تھے نا، تو ایک بہت ہی خوش الحان شخص نے بڑے حسن صوت کے ساتھ اللہ کا نام، تو آپ بھی بے اختیار ہو گئے تھے۔ یہ وہی سنت ابراہیمی، اتنے بے اختیار ہوئے سے کہا یار یہ میرا سب کچھ لے لے، یہ میری بکریوں کا ریوڑ لے رہے، میرے اونٹ لے لے، میرا مال و اسباب، ایک دفعہ پھر اس طرح سے اللہ کا نام، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ والی کیفیت تھی۔ تو آپ کی یہ کیفیت استغراق کی، تو کمال استغراق آپ کو حاصل تھا۔ اس کے بعد جب آپ کا پھر آپ نے ایک وصیت فرمائی تھی مولانا ابو سعید صاحب کو، تو وہ جب وہ آخری وقت آیا تجہیز و تکفین کا، جنازے کا، تو انہوں نے آ کے سب کو بتایا کہ بھائی ادھر اکٹھے ہو گئے ہو جنازے کے لیے، اور تم اسے سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑا ایک آسان پتھر ہے اٹھانا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرما کے گئے ہیں کہ میرا جنازہ اس شخص نے پڑھانا ہے جو عفیف ہو، جس نے کبھی غیر محرم کی طرف نگاہ بھی نہ کی ہو، جس کی کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو زندگی میں، جس نے کبھی عصر کی سنتے بھی قضا نہ کی ہو، تہجد کی نماز بھی قضا نہ کی۔
کیا شریعت اور سنت کی پابندی ہے حضور. کہتے ہیں جی ادھر بڑے بڑے اولیاء کرام بھی تھے اس جنازے میں, بڑے بڑے علماء کرام, عمائدین, سب کچھ لوگ تھے. وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے, ایسے لگتا ہے کہ انہیں سانپ سونگ گیا, پریشان تھے. اور کہتے ہیں کافی دیر انتظار ہوا تو پھر سلطان التمش, دیکھیں کمال ہے, سلطان التمش آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس بات کا کسی کو پتہ چلتا, لیکن شیخ نے چونکہ فرما دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ ان میں یہ ساری صلاحیتیں اور اتنے اتنے بڑے اولیاء کرام. زبیر صاحب, اس بادشاہ کی قبر پر آج بھی دہلی میں یوں حاضری دیتے ہیں لوگ جیسے ولی کامل کی قبر. بالکل, وہ ولی کامل تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوتی تھی. حوض شمسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے نے سوم مارا, اس سے وہ چشمہ جاری ہو گیا. ان کا بڑا مقام تھا, اور اتنے مقام والا بادشاہ جو ہے وہ کندھا دے کے, سب سے پہلے انہوں نے خود کندھا دیا آپ کے جنازے کو, اور آپ کو لے کے آیا اس قطع اراضی جو آپ نے کسان سے خود خریدا تھا کہ میری تدفین اس جگہ پہ کرنا. جو جگہ میں نے خود خریدی ہے, کہیں مسلمانوں کا جو عوامی قبرستان ہے عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے, اس پہ جگہ پہ بندہ وہ بنا لے تو وہ مناسب نہیں انہوں نے سمجھا, تو انہوں نے اپنی. لیکن ایسے قبضے تو ہمارے قبرستانوں میں عام ہو گئے. جی, ہمارے قبرستانوں میں تو اس طرح سے. تو وہ پھر جو ہے جنازے کے بعد حضرت آپ نے پہلے ویسے فرما دیا تھا کہ جو میرے مرید خاص ہیں اور جو میری مانوی اور روحانی اولاد ہیں, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں ہوں گے. اور آپ نے حمید الدین ناگوری کو وہ عصا جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملا تھا انہیں وہ بھی عطا کر دیا, مصلی اپنا مصحف جس سارے تبرکات, اور کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے خواجگان چشت کو, اور یہ میں آگے دے رہا ہوں, یہ جو ہے نا بابا امانت ہے فرید الدین گنج شکر ان تک پہنچا دیجیے گا. اور جب وہ آئے, کہتے ہیں کہ وہ چوتھے دن پہنچے, اور وہ آئے اور انہوں نے حوض شمسی سے کھود کے ٹوکریوں سے مٹی لے کے آتے اور آپ کے قبر انور پہ, مزار انور پہ ڈالتے رہے. اور کہتے ہیں کہ اس احترام میں کہ جو بابا صاحب نے مٹی ڈالی ہے آج تک اس مٹی کو نہیں چھیڑا گیا. اس کے ارد گرد اینٹوں کی باڑ لگا دی گئی, لیکن وہ قبر مبارک کچی رکھی کہ یہ بابرکت مٹی ہے جو بابا فرید الدین گنج شکر زہد الانبیاء نے ہاں جی اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھ مبارک سے. سبحان اللہ, سبحان. اسی لیے حضرت کا مزار مبارک دہلی میں بالکل ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے. جی بے شک. اور مغل بادشاہوں کی کچھ تعداد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مقبرے میں احاطے میں دفن ہے, اور کچھ ادھر دفن ہے. اور کئی رؤساء نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب اپنی خاندانی قبرستان بنائے ہیں. ڈاکٹر قاسم صاحب, حضرت کے اکابر مریدوں میں کون لوگ ہیں, اور خلیفہ اعظم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا مرتبہ اور مقام کیا ہے, اور بابا صاحب کتنی عقیدت اور احترام رکھتے تھے؟ دیکھیے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سلسلہ چشت نہ صرف ہندوستان میں, پاکستان میں, بلکہ جنوبی ایشیا کے مختلف خطوں میں بھی پھیلا. تو آپ کے مریدین کی, خلفاء کی کثیر تعداد موجود تھی. خاص طور پر دو ابھی ذکر کیا, خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ دو شخصیات جو بہت نمایاں تھیں. تو بابا صاحب کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت بدر الدین غزنوی کے بارے میں دو چار کلمات. ضرور. غزنین میں پیدا ہوئے, لاہور آئے, لاہور سے دلی آئے, اور دلی آ کے وابستہ ہو گئے حضرت شیخ کے ساتھ. لاہور حضور دروازہ ہے, سارے یہاں سے ہو کے جاتے ہیں. اور تا حیات ان کے ساتھ وابستہ رہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وائس بہت اچھے تھے. جی. آپ جب واز کرتے تھے تو وقت کے علماء مشائخ بھی اس واز میں حاضر ہوتے تھے. اور پھر آپ کو شعر و ادب کے ساتھ بھی دلچسپی تھی. اور سیر الاولیاء کے اندر تو یہ ذکر ہے کہ ان کا کوئی دیوان بھی تھا جو اب ناپید ہے, لیکن ان کی طرف کوئی دیوان بھی جو ہے منسوب رہا ہے. تو جب تک سلطان تھا اس وقت تک آپ نے اس سلسلے کے فروغ کے اندر اہم کردار ادا کیا. بعد میں سلطان کے وصال کے بعد پھر آپ کچھ سیاسی امور کی طرف مشغولیت کی وجہ سے اس طرح سے دلچسپی نہیں لے سکے, جو بعد میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے حصے آئے گی کہ ایک دفعہ پھر ریوائول ہوگا اور دلی کے اندر وہ سلسلے کو دوبارہ تقویت جو ہے مقام وہ عطا ہوگا. دیکھیے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت کا واقعہ, وہ ایک بیت والا جو سٹارٹ کا واقعہ ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے. کہ آپ جب تعلیم کے لیے ملتان میں تشریف فرما تھے, اپنی مسجد میں کتاب النافع کا سبق یاد کرتے تھے. اتفاق سے اسی وقت ملتان میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. وہ مسجد میں آئے, ان کو دیکھا, ان سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کتاب النافع. انہوں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ یہ کتاب تمہیں نفع دے گی؟ سبحان اللہ, سبحان. نافع کا مطلب نفع دینے والی, کتاب تمہیں نفع دے گی. تو وہ ان کی بات سن کے حیران ہوئے اور ان کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے عرض کی
کہ یہ کتاب نفع نہیں دے گی لیکن یہ یقین ہے کہ آپ کی صحبت مجھے نفع دے گی. کمال. اور اسی وقت پھر ان کے قدموں میں گرے, ان کے ساتھ وابستہ رہے. پھر اکثر جایا کرتے تھے دلی, تو 2 ہفتے وہاں قیام کرتے, پھر واپس آ جایا کرتے. تو بابا جی کو اپنے مرشد کے ساتھ ویسی محبت تھی جیسے حضور قطب الدین بختیار کاکی کو اپنے مرشد کے ساتھ تھی. یعنی یہ سلسلہ چلتا ہے, ایک باپ ہے روحانی, آگے اس کا بیٹا, پھر آگے وہ روحانی پوتا, پھر آگے خود نظام الدین اولیاء. اور شاید ہی کوئی سلسلہ ایسا ہو جہاں پہ اتنی کڑی جو ہے وہ ایک کے بعد دوسری, اور سارے کے سارے جو ہے وہ مشاہیر میں شمار ہوتے ہیں. تو اتنی محبت ان کے ساتھ. ابھی وصال کا ذکر ہوا کہ اپنے وصال سے پہلے ملاقات کے اندر فرما دیا تھا کہ میں تمہاری امانت حمید الدین ناگوری کو دے کے جاؤں گا, 5ویں روز تو تمہیں مل جائے گی, تم اس کی حفاظت کرنا اور تمہارا وہی مقام ہوگا جو ہمارا مقام ہوا ہے. تو یہ بشارت جو ہے ان کو پہلے ہی دے کے چلے گئے تھے. اور پھر ہوا بھی ویسے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ ہانسی میں موجود تھے, بابا جان وہ ہانسی میں موجود تھے, انہیں خواب آئی کہ جناب پیر و مرشد مجھے بلا رہے ہیں, لہٰذا انہوں نے رخت سفر باندھا اور آتے آتے دلی ان کو 4 دن لگ گئے. تو وہی 5واں دن آ گیا تھا جب وہ دلی پہنچے. تو ان کی امانت, وہ خرقہ خلافت, وہ عصا اور وہ دستار ان کو سونپی گئی. انہوں نے غسل کیا اور وہ پہنی اور پھر مسجد تشریف, اور وہ بات لفظ بلفظ پوری ہوئی. وہ لفظ جو فرمایا تھا ان کے بارے میں وہ ہو بہو وہ پوری ہوئی. اور اس طرح سے پھر 3 دن انہوں نے وہاں پہ قیام کیا دلی کے اندر, اور پھر جو ہے واپس تشریف لے کے گئے. تو تاریخ چشت ہے, تاریخ چشت میں خلیق نظامی صاحب نے ان کے خلفاء کے اور بھی کچھ نام ذکر کیے. مثلاً دلی کے اندر ہی شیخ معز الدین تھے, وہ آپ کے خلفاء میں شامل تھے. بلگرام کے اندر شیخ عماد الدین تھے, سید محمد صغرا تھے, وہ آپ کے خلفاء کے اندر شامل تھے. اسی طرح سے قاضی حماد ہے, اسی طرح سے عماد الدین, حامد الدین. تو یہ اور خلفاء ہیں, 7-8 خلفاء جن کے تذکروں میں ذکر ملتا ہے. اور تاریخ چشت کے اندر جو ہے وہ ان کا تذکرہ یہ بڑی اہم کتاب کا آپ نے ذکر فرمایا, تاریخ مشائخ چشت, پروفیسر خلیق احمد نظامی کی. یہ بھی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی اولاد میں سے تھے. علی گڑھ کے اتنے بڑے نام, اور واقعی چشتیوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ایک عجیب و غریب قول ہے. آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ آپ مجھ پر اپنی تجلی فرمائیں تو ازراہ کرم قطب الدین بختیار کاکی کی خد و خال میں تجلی فرمائیں. کمال ہے بھائی, محبت کا کیا عالم ہے. یہ محبتیں, یہ عقیدتیں جانبین میں, یہ شفقتیں, یہی تو تھیں اثاثہ ان بوریا نشینوں کا جنہوں نے دلوں کی دنیا بدل دی. اور ان کے طفیل اللہ تعالی ہم سب پر بھی رحم فرمائے. مشائخ چشت کا اس خطے پر احسان عظیم ہے, اور تمام سلاسل نے اس سلسلے سے فیض پایا ہے, اخذ کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کی تشریف آوری کا, اور بہت بامانی شرکت ہوتی ہے آپ کی ہمیشہ. بہت سارے لوگ استفادہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ مجھے بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے مہمان ہمیں بہت نوازتے ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, فضل میں, عمل میں, زندگی میں, صحت میں برکت عطا فرمائے. ناظرین مکرم, کتاب الشفا سے ایک اہم وظیفہ پرسکون نیند, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا وہ پوری رات سکون کی نیند سوئے گا, اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا اور رزق میں برکت ہوگی. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک ہے. دیکھیے کیا قول ہے, جس آنکھ میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرما لگا ہو اس کی نظر میں عرش سے تحت الثری تک کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ناظرین محترم, آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں, ہمارا فیس بک پیج لائک کریں, پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا. آپ ہم سب مل کر لگائیں گے یہ نعرہ, اور اس کے بعد ہم منقبت سنیں گے جناب محمد اویس رضا صابری صاحب کی بہت ہی خوبصورت آواز میں.
خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب اویس صاحب۔ بختیار دین و دنیا خواجہ قطب الدین ہیں، بختیار دین و دنیا خواجہ قطب الدین ہیں، جان الطاف و عطایا خواجہ قطب الدین ہیں، وارث ہند الولی خواجہ معین الدین حسن، وارث ہند الولی خواجہ معین الدین حسن، مرشد مسعود بابا، مرشد مسعود بابا خواجہ قطب الدین ہیں، وہ شہید سوز عشق و کشتائے صبر و رضا، وہ شہید سوز عشق و کشتائے صبر و رضا، درد ہجراں کا مداوا خواجہ قطب الدین ہیں، ان کے نام پاک نے شجرہ میرا چمکا دیا، ان کے نام پاک نے شجرہ میرا چمکا دیا، چشت والوں کا اجالا، چشت والوں کا اجالا خواجہ قطب الدین ہیں، بے کسی میں غم زدوں نے جب کبھی فریاد کی، بے کسی میں غم زدوں نے جب کبھی فریاد کی، غیب سے کوئی پکارا، غیب سے کوئی پکارا خواجہ قطب الدین ہیں، بختیار دین و دنیا خواجہ قطب الدین ہیں، جان الطاف و عطایا خواجہ قطب الدین ہیں۔